اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں کسی علاقے میں ایک پنڈت کا راج تھا۔ یہ پنڈت بہت حد تک ظالم تھا۔ اس نے ہر اس انسان کا جینا مشکل کر رکھا تھا جو انسان اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ خاص طور پر اس نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رکھا تھا اور مسلمانوں کو اس سے بہت مشکلیں پیش آ رہی تھیں۔ یہ ہندو پنڈت صرف پنڈت نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا عامل بھی تھا۔ یہ اپنے عمل سے جیتے جاگتے صحیح سلامت انسان کو جانور کی شکل میں بنا دیتا۔ جو بھی انسان اس کی بات نہیں مانتا تھا یا کوئی ایسا کام کرتا جو ہندو پنڈت کو پسند نہیں ہوتا، یہ اپنے کالے جادو سے اس انسان کو عبرتناک سزا دیتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پورے علاقے کے لوگوں میں اس کی دہشت پھیلی ہوئی تھی اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ مسلمان بیچارے اپنے گھروں تک محدود رہ گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلتے اس ہندو کی زد میں آ جاتے، اور یہ ہندو پھر مسلمانوں سے کئی ایسے کام کرواتا تھا جو کام اسلام نے منع کیے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر عبادت بھی کرنی ہوتی تو اپنے گھروں میں چھپ کر کرتے۔ اگرچہ یہ عامل ہندو تھا لیکن پھر بھی یہ اپنے ہندوؤں کے ساتھ کچھ خاص اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ یہ اپنے ہندوؤں کے ساتھ بھی زبردستی سے کام لیتا تھا۔ ایک طرح سے یہ اس پورے علاقے پر حکومت کرتا تھا اور لوگ تو اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس کالے جادو کی وہ طاقت تھی کہ یہ کسی کو بھی اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ لیکن یہ قانون الہی ہے، تقدیر کا ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں ظلم و ستم اپنے عروج کو پہنچتا ہے تو پھر اس کو مٹانے کا سبب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے کوئی ایک شخص مسیحا بن کر اس علاقے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو ظالم کے ظلم سے نجات دلاتا ہے۔ اس بستی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بستی میں ایک مسلمان نوجوان رہتا تھا جو دوسرے مسلمانوں کی طرح اپنے گھر میں چھپ کر عبادت کیا کرتا تھا اور اس ہندو سے سخت پریشان تھا۔ اسی مسلمان نوجوان کا ایک بھائی ایسا بھی تھا جو تبلیغ کے سلسلے میں دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پیچھے میرے اپنے گاؤں میں ایک پنڈت نے یہ سب کام کر رکھا ہے اور وہاں مسلمانوں کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ مسلمان نوجوان جو تبلیغ پر گیا ہوا تھا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سب مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس علاقے کی تمام مسجدیں ویران ہیں۔ تو اس کو ساری بات معلوم ہو گئی کہ کیسے اس سارے علاقے میں ایک ظالم ہندو پنڈت کا راج ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور مسلمان اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، اور وہ ظالم ہندو پنڈت کسی کو اپنی مرضی کی عبادت نہیں کرنے دیتا، بلکہ جو خود چاہتا ہے وہ لوگوں سے کرواتا ہے، اور جو انسان اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ وہ اپنے عمل سے اسے کسی جانور کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوان بھی کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ خالص اللہ والا تھا، اور اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر اللہ نے میری موت اس کاہن اور اس جادوگر کے ہاتھوں لکھی ہے تو مجھے کوئی اس سے بچا بھی نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے میری موت اس کے ہاتھوں نہیں لکھی تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں اس جادوگر کا مقابلہ کروں گا اور یہاں کے مسلمانوں کو اس کی قید سے آزاد کروں گا۔ اس کا بھائی اس کے لیے فکر مند ہو کر کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا،
تم نہیں جانتے وہ بہت طاقتور ہے، اس نے کتنے سالوں تک اپنا عمل سیکھا ہے، تب جا کر اس کو اپنے عمل میں اتنی ملکہ حاصل ہوئی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہاں کے سب لوگ اس کے جادو سے خوب واقف ہیں کہ وہ اپنے کالے جادو سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم اگر اس کے مقابلے کو نکلے تو وہ تمہیں ضرور کوئی ایسی سزا دے گا جسے تم بعد میں پچھتاؤ گے۔ میری مانو تو ایسا کرنے کا ارادہ چھوڑ دو اور تم دوبارہ اسی شہر میں چلے جاؤ جس سے تم آئے ہو۔ یہ اللہ والا نوجوان کہنے لگا، نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ بھلا میں ایسا کیوں کروں کہ میرے اپنے گھر میں، میرے اپنے علاقے میں ظلم اور ناانصافی اس حد تک پہنچ جائے اور میں دوسرے علاقوں میں جا کر تبلیغ کروں۔ مجھے سب سے پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے حق بات کرنی ہوگی، پھر میں دوسرے علاقے میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ خیر، اس نوجوان نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس ہندو پنڈت کا مقابلہ کروں گا اور اس کو ضرور راہ ہدایت پر لے کر آؤں گا یا اس کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ اب یہ بات کسی طرح سے اس کالے جادو کرنے والے عامل ہندو پنڈت تک بھی پہنچ گئی کہ اس طرح فلاں مسلمان نوجوان کا ایک بھائی ہے جو پہلے کسی اور علاقے میں رہتا تھا اور اب اس علاقے میں نیا آیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس ہندو پنڈت کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ یہ ہندو پنڈت کہنے لگا، وہ مجھے کیا ختم کرے گا؟ میں اسے اپنے کالے جادو سے جانور کی شکل میں بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لوں گا۔ خیر، اگلے دن یہ مسلمان نوجوان جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا تھا، سیدھا اس ہندو پنڈت کے پاس گیا اور اس کو سمجھانے لگا اور اس کو تبلیغ کرنے لگا کہ دیکھو، تم بہت غلط کام کر رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے مذہب میں جینے کا حق ہے، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو زبردستی اپنے مذہب میں لے آؤ یا دوسروں پر ظلم و ستم کرو۔ دیکھو، اپنے اس برے کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ جس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ یہ ہندو پنڈت جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، اس مسلمان نوجوان سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تو اس علاقے میں نیا آیا ہے، تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم بھی میری بات مان لو اور میرے حکم کی فرما برداری کرنا شروع کر دو، ورنہ تم نہیں جانتے کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسلمان نوجوان کہنے لگا، ہمارا دین امن کا درس دیتا ہے، میں تم سے خام خواہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ پیار سے تجھے راہ ہدایت پہ لے آؤں، اس لیے میں تمہیں ایک بار پھر ہدایت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میری بات مان لو، ورنہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہندو پنڈت کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ مقابلہ تو کروں گا، لیکن یہاں اکیلے میں نہیں، اس کے لیے سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو سب لوگوں کے سامنے مقابلہ ہوگا۔ اگلے دن یہ مسلمان نوجوان اس ہندو پنڈت کے پاس پہنچا تو ہندو پنڈت اپنے ساتھ ایک گائے لے کر آیا ہوا تھا اور یہ اس مسلمان نوجوان سے کہنے لگا، اگر تم سچے ہو تو یہ جیتی جاگتی گائے ہے، اس کو تم پتھر کا بنا دو، پھر میں تمہاری بات مان جاؤں گا۔ حق اور باطل کا یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے کئی دوسرے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس اللہ والے نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں لوگوں کے درمیان عزت حاصل کروں اور ایک جیتی جاگتی گائے کو پتھر کا بنا دوں، لیکن یا اللہ، اب بات تیرے دین پر آ گئی ہے، اگر یہاں سے آج میں ہار گیا
تو یہ ہندو پنڈت جیت جائے گا اور یہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ گائیں جو پہلے سے ہی سلامت کھڑی تھی دیکھتے ہی دیکھتے پتھر کی بن گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے مسلمان لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو یہ ہندو پنڈت بالکل سہم سا گیا اور یہ ڈر کر جواب دینے لگا، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے بھی بڑے جادوگر ہو۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، نہیں میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ جان لو کہ اس کے حکم کے سوا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں خدا کو سجدہ کرتا ہوں اور وہی میرا مالک و خالق ہے۔ جب اس ہندو پنڈت نے دیکھا کہ اتنا بڑا انسان کہ جس نے جیتی جاگتی گائے کو پتھر کا بنا دیا وہ کسی کے آگے عاجزی کر رہا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ ہندو پنڈت نے کہا کہ میں آپ کے دین کو مان گیا ہوں، آپ کا دین ہی سچا ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ اس ہندو پنڈت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اس کو دیکھتے دیکھتے باقی تمام ہندو بھی اپنی مرضی اور خوشی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔